صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، آدمی کا فرض کے نماز کے سوا سب سے افضل نماز پڑھنا وہ ہے جو وہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ یعنی آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ میں فرض نماز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ بھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نفلی نماز بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نماز مسجد میں پڑھنے سے افضل نفلی نماز گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو اپنے فرض کے سوا نفلی نمازوں کو گھروں میں ادا کرو۔ یعنی یہ مسلسل بخاری مسلم کی احادیث اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ نفلی نماز تو گھر میں ویسے ہی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو 12 سنت موقدہ والی حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ سیدہ عائشہ سے، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے، یعنی سنت موقدہ۔ حدیث میں تو نفل کے الفاظ ہیں، سنت موقدہ تو ہم نے فقہ کی ٹرم ہے۔ پھر فرض کے بعد آ کے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 سنت موقدہ جو ہم کہتے ہیں وہ ادا کرتے، اور پھر فجر کی جب اذان ہوتی تو نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر جاتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، وتر کہہ لیں، یہ ساری کی ساری کیٹاگریز ہیں، مین 2 کیٹاگریز، فرض اور نفلی نماز۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نفلی نماز کی کیٹاگری کے اندر فال کرتی ہیں۔ اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو۔ تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع دین ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا۔ تو
افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح